کند ذہنی اور بے ذوقی کبھی شرم کی بات ہوا کرتی تھی مگر اب نہیں۔ کند ذہنی میں نے عرض کر دیا کہ آزادی سے محروم ذہن جو پتھرا گیا ہے، اور بے ذوقی یعنی زندگی سے محروم قلب جو بالکل سکڑ گیا ہے، منجمد ہو چکا ہے، یعنی ذہن کی کمزوری اور دل کی کمزوری کبھی ایسی ہوتی تھی کہ اسے بڑی خرابیاں سمجھ کر ان کا شکار بھی جو ہو چکے ہوتے تھے وہ شرمندہ رہتے تھے، خود کو مریض سمجھتے تھے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج کن ذہنی پہ فخر کیا جاتا ہے اور بے ذوقی کے مزے لیے جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ دل کی موت پہ جشن منا رہے ہیں اور دماغ کے اندھیرے میں جو ہے وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ یہ علم کے بارے میں ہے، علم کی ماہیت۔ جو صرف اخبار پڑھتا ہو اسے اپنی سمجھ پر بہت اعتماد ہوتا ہے۔ جس نے کہہ دیا میں نے سمجھ لیا، اس کا علم وہاں تمام ہو گیا۔ علم سمجھی ہوئی ناسمجھی کی بنیاد پر بڑھتا ہے۔ یہ خیر قول نہیں ہے تو میں نے شرح میں ایسے ہی کہہ دیا۔ اگلا قول، میں نہیں سمجھا۔ میں نہیں سمجھا، یہ بات جاہل اکڑ کے کہتا ہے اور عالم سر جھکا کر۔ اگلا قول، بلندیوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ بلندیوں کا مذاق مت اڑاؤ، چیونٹیوں کی خوراک بن جاؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے کہ وہ جیسے وہ تھے نا کہ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیگم ان سے بہت لڑتی تھیں، ہر بات میں ان کی مین میخ نکالتی تھیں۔ تو ایک دن ان بزرگ نے پرواز کی تو اڑتے ہوئے وہ اپنے گھر پر سے بھی گزرے، تھوڑا نیچے ہو کر کہ آنگن سے ان کی بیگم دیکھ لیں کہ ہمارے شوہر اڑ رہے ہیں، یعنی بزرگ ہیں بہت۔ تو خیر وہ پرواز وغیرہ کر کے وہ گھر آئے تو انہوں نے بیگم سے جیسے بہت اس سے فخریہ انداز سے پوچھا کہ آج تم نے کسی آدمی کو اڑتے دیکھا ہے؟ تو بیگم نے کہا ہاں دیکھا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی تو اڑتا ہوا گزرا تھا یہاں سے۔ کہنے کیسی پرواز تھی اس کی؟ تو کہنے ہاں اڑ رہا تھا، اور عجیب بات ہے آدمی اڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں تھا، نیک بخت وہ میں تھا جس کی تم ناقدری کرتی رہتی ہو۔ تو اس نے فوراً جواب دیا، جبھی تو کہوں کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کون اڑ رہا ہے جسے اڑنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ ہماری پوری انٹیلیجنسیا ہے جو عیب جوئی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھا، بلندیوں کا مذاق مت اڑاؤ، چیونٹیوں کی خوراک بن جاؤ گے۔ یہ جیسے ایک نظام تعلیم کے بارے میں کہ اندھوں میں ایسی آنکھیں نہ بانٹو جو ان کی نابینائی میں اضافہ کر دیں۔ یہ ہمارا جدید نظام تعلیم یہی کر رہا ہے ہمارے ساتھ کہ اندھوں میں آنکھیں بانٹنے سے بڑھ کے کیا اچھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ خیال رکھو، لوگوں کو علم سکھانے سے بڑھ کے کیا سرگرمی ہو سکتی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کو بھی ہم لوگوں نے اس کا بھی یہ حشر کر دیا ہے۔ تو وہ اس کی تصویر یہ ہے کہ اندھوں میں ایسی آنکھیں نہ بانٹو جو ان کی نابینائی میں اضافہ کر دیں، انہیں ایسی ترکیبیں نہ بتاؤ کہ وہ غیب کا انکار کر دیں۔ جو غیب کا انکار کرنے والی بینائی ہے وہی تو مغرب سے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے۔ کیا ہی برا ہے وہ سوال جو عالم سے چھپایا جائے اور جاہل سے کیا جائے۔ یہ کلچر ہے ہمارا۔ کیا ہی برا ہے وہ سوال جو عالم سے چھپایا جائے
اور جاہل سے کیا جائے۔ ایسا سوال جو جواب کی طلب سے نہ اٹھے وہ سوال ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم تو بس اپنے فیصلوں پہ سوالیہ نشان لگا لیتے ہیں تاکہ ہر جواب کا انکار کر سکیں۔ یہ جدیدیت نے سکھایا ہے ہمیں۔ یہی ذہنی افلاس میں جوابات تو رٹے ہوئے ہوتے ہی ہیں، سوالات کا بھی رٹا لگایا جاتا ہے۔ ہمارے سوالات بھی رٹے ہوئے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے دماغ کی پستی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سوالات بھی رٹے ہوئے ہیں ہمارے، یعنی وہ جواب کی طلب یا جواب کے تصور سے خالی ہیں۔ یہ تعلیمی کے حوالے سے ہے کہ بعض لوگ علم بھی جہالت میں ترقی کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور بخدا جدید تعلیم کا زیادہ جو حصہ ہے وہ یہی ہے۔ بعض لوگ علم بھی جہالت میں ترقی کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ کچھ اور ایسی پڑھ دیتا ہوں، اور بھائی یہ کچھ اس پہ غور بھی کر لیجیے گا اپنے طور پہ بھی۔ ہم وہ ہیں کہ بیداری گروی رکھ کر خواب خریدتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے سیلف ایویڈنٹ ہے۔ ہم وہ ہیں کہ بیداری گروی رکھ کر خواب خریدتے ہیں۔ پھر ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی، یعنی اجتماعی لیڈرشپ، وہ میرے خیال میں اس کی طرف اس قول میں اشارہ ہوا ہے کہ خواب فروشی کرنے والے بیداری خریدنے نکلے ہیں۔ ایک اور ہے جو ہمارا اب موجودہ جو پاکستان کا بڑا اس وقت جو ہمارا ملک ہے، یہ اسٹیج کی طرح ہے، اور اس اسٹیج پر جو ہو رہا ہے اور حاضرین کی طرف سے جو وہ جو داد بے داد آ رہی ہے، اس کی جیسے تصویر ہے سیاسی لیڈر اور سیاسی امت بونا قداور ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ کامیڈی ہے۔ لوگ اس دعوے کو مان لیں، یہ ٹریجڈی ہے۔ میرے خیال میں ہماری سیاسی زندگی اور سارا کلچر اس میں نے اپنی دانش میں بیان کیا ہے۔ فی الوقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ایک بلڈوزر ہے۔ فی الوقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ایک بلڈوزر ہے جس کا ایندھن پورا ہو اور آپریٹر مشاق، بس وہ سب رون ڈالے۔ ایک ہماری جو وہ جدیدیت سے ہمارا جو تعلق ہے نا، یعنی کہ ہم نے اپنے مستقبل کو جدیدیت کی تحویل میں دے رکھا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ مستقبل دینی بھی ہے، یعنی اب علماء بھی ایسے پیدا ہوں گے جو دین ان کی اجازت سے سمجھائیں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ لاوے سے دشمنی اور آتش فشاں سے دوستی، اس پر واہ بھی ناکافی ہے اور آہ بھی۔ اب ایک ہے جو وہ لگتا ہے غزہ کی صورتحال پہ بھی شاید چسپاں ہو سکے، اور اس میں جو امریکہ وغیرہ کا کردار ہے وہ بھی جیسے سامنے آتا ہے۔ بھیڑیے کہتے ہیں، یہ آخری قول سنا رہا ہوں، بھیڑیے کہتے ہیں کہ ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے قوانین کی پابندی کا حلف اٹھانا پڑے گا۔ میں تو واقعی اب یہ پڑھا، جو ابھی آواز سے پڑھا نا، تو مجھے لگ رہا ہے بالکل جیسے امریکہ اور یہ سب جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی ترجمانی کی ہے غزہ کے ریفرنس سے۔ بھیڑیے کہتے ہیں کہ ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے قوانین کی پابندی کا حلف اٹھانا پڑے گا، پھر لڑنے کی اجازت ہے۔
اب جو ہے نا اب تھوڑا تھوڑا اس طرح کی بھی باتیں کر لیا کریں گے، اور اگلی مرتبہ میری خواہش تو یہ ہے، اب آگے اللہ مالک ہے، یا آپ لوگوں کی رائے اگر الگ ہے تو ٹھیک ہے، اگلی مرتبہ میں مغرب میں اٹھنے والی ایک پچھلی صدی میں اٹھنے والی ایک ادبی اور فلسفیانہ تحریک پر ایک تعارفی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ دین کی مخالفت میں کی زمین پر نمو پانے والا جو ایک ڈسکورس ہے، ویسٹرن ڈسکورس، اس کو انہی کے اندر سے رد کیا جا سکتا ہے۔ ہم انہی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے مدد لے کر اس یہ جو مکڑی کا جالا ہے اس کو گرا سکتے ہیں۔ تو وہ ہم کریں گے تھیٹر آف دی ایبسرڈ۔ تو وہ دیکھیے گا، وہ یہ لوگ اب سمجھتے ہی نہیں، ایبسرڈ آنے سے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ ایبسرڈ آنے کا مطلب ہے کہ موجودہ ایپسٹیم اس کو یہ اژدہا کھا جائے گا، تو ہمیں اس سے مدد لینی چاہیے۔